أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں بندگی کرو اپنے رب کی، ربکم الذی خلقکم، اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو، والذین من قبلکم، اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنایا واسطے تمہارے زمین کو بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر نکالے سے میوے تمہارے کھانے کے واسطے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، سو نہ ٹھہراؤ کسی کو اللہ کے مقابل اور تم تو جانتے ہو. ان آیات کا تفسیری خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں عبادت اختیار کرو اپنے پروردگار کی، اس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں. عجب نہیں کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ. اور وہ ذات پاک ایسی جس نے بنایا تمہاری زمین کو فرش، آسمان کو چھت، برسائے آسمان سے پانی، پھر نکالا بذریعہ اس پانی کے پھلوں سے غذا کو تم لوگوں کے واسطے. اب تو مت ٹھہراؤ اللہ پاک کے مقابل، اور تم تو جانتے بوجھتے ہو، یعنی جانتے ہو کہ تمام تصرفات اللہ تعالیٰ سے کوئی کرنے والا نہیں، پھر خدا کے مقابلے میں جس چیزوں کو معبود بنانا کیسے درست ہو سکتا ہے. معارف اور مسائل ان آیات کے، پچھلی آیات سے ان آیات کا ربط. سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں اس دعا درخواست کا جواب تھا جو سورہ فاتحہ میں آتی ہے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم. ان جو صراط مستقیم تم طلب کرتے ہو اس کتاب میں تو کہ قرآن کریم اور اس سے آخر تک کا صراط مستقیم کی تشریح ہے. اس کے بعد قرآن ہدایت کو قبول کرنے نہ کرنے کے اعتبار سے انسان کے تین گروہوں کا بیان کیا گیا ہے. پہلی تین آیات میں مومنین متقین کا ذکر ہوا جنہوں نے ہدایات قرآن کو اپنا مسئلین بنا لیا. بعد کی دو آیتیں اس گروہ کا ذکر کیا جس نے کھلے طور پر ہدایت کی مخالفت کی. اس کے بعد 13 آیتیں میں اس خطرناک گروہ کے حالات بیان کیے جو حقیقت میں تو قرآن ہدایات کے مخالف تھے، مگر دنیا کے ذلیل اغراض جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے خیال سے اپنے کفر اور مخالفت کو چھپا کر مسلمانوں میں شامل رہتے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے. اسی طرح سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں ہدایت قبول کرنے اور نہ کرنے کے معیار پر کل انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا گیا، جس میں اس طرح اشارہ پایا گیا کہ انسانوں کی گروہی اور قومی تقسیم نسب اور وطن یا زبان اور رنگ کی بنیادوں پر معقول نہیں، بلکہ صحیح تقسیم مذہب کی بنیاد پر ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کی ہدایت کو ماننے والوں کو ایک قوم اور نہ ماننے والوں کو دوسری قوم، جن کو سورہ مجادلہ میں حزب اللہ اور حزب الشیطان کا نام دیا گیا ہے. سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں قرآن ہدایت کو ماننے یا نہ ماننے کی بنا پر انسان کو 3 قوموں میں تقسیم کر کے ہر ایک کا کچھ حال بیان فرمایا گیا. اس کے بعد مذکورہ 21ویں 22ویں آیتوں میں 3 گروہوں کو خطاب کر کے وہ دعوت پیش کی گئی جس کے لیے قرآن نازل ہوا. اس میں مخلوق پرستی سے باز آنے اور ایک خدا کی عبادت کرنے کے لیے دعوت اسی انداز سے دی گئی اس میں دعوے کے ساتھ اس کے وضاح دلائل بھی موجود ہیں جن میں ادنا سے مجبور انسان بھی ذرا سے غور کر لے تو توحید کے اقرار پر مجبور ہو جائے. پہلی آیت میں یا ایھا الناس سے خطاب شروع ہوا. لفظ ناس عربی زبان میں مطلق انسان کے معنی میں آتے ہیں. اس کے لیے مذکور 3 گروہ اس میں داخل ہیں جن کے مخاطب کر کے ارشاد ہونا اعبدوا ربکم. عبادت کے معنی ہے اپنی پوری طاقت مکمل فرمانبرداری میں صرف کرنا اور خوف و عظمت کے پیش نظر نافرمانی سے دور رہنا. روح البیان تفسیر میں ہے. لفظ رب کے معنی پروردگار کی اس کی پوری تشریح پہلے گزر چکی. تو میں یہ ہے کہ عبادت پر اپنے رب کی. یہاں پر لفظ رب کی جگہ اللہ یا اسماء حسنہ میں سے کوئی اور نام دلایا جا سکتا تھا، مگر ان میں سے اس جگہ لفظ رب کا انتخاب کرنے میں یہ حکمت ہے کہ اس مختصر سے جملے میں دعوے کے ساتھ دلیل بھی آ گئی، کیونکہ عبادت کی مستحق صرف وہ ذات ہو سکتی ہے
جو انسان کی پرورش کی کفیل ہو، جو اس کے ایک قطرے سے تدریجی تربیت کے ساتھ ایک بلا چنگا سمیع و بصیر عقل و ادراک والا ماہر انسان بنا دے، اس کی بقا اور بقا کے وسائل مہیا کریں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ انسان کتنا ہی جاہل ہو، اپنے بصیرت کو برباد کر چکے ہوں، جب بھی ذرا غور کرے گا تو اس کو یقین کرنے میں ہرگز تعمل نہیں ہوگا کہ یہ شان ربوبیت بجز اللہ تعالیٰ کے اور کسی میں نہیں، اور انسان پر یہ مربیانہ انعامات نہ کسی پتھر کے طرح سے بت میں کیے اور نہ کسی اور مخلوق میں، اور وہ کیسے کرتے جب کہ سب خود اپنے وجود اور بقائے نسی ذات واحد کے محتاج ہیں۔ ایک محتاج اس میں محتاج کی کیا حاجت روائی کر سکتا ہے، اور ظاہری طور پر کرے بھی تو وہ بھی درخت کے ساتھ کی تربیت ہے جس کی طرف یہ دونوں محتاج ہیں۔ خلاصہ ہے کہ اسے نفس رب لا کر یہ واضح کر دیا گیا جس ذات کی عبادت طرف دعوت دی گئی، اس کو سب کو دوسری ہستی عبادت کی مستحق ہو ہی نہیں سکتی۔ اس جملہ میں انسانوں کے تینوں گروہوں کو خطاب کر کے خطاب ہے، اور ہر مخاطب کے لیے جملہ کا معنی و مطلب جدا ہے۔ مثلا جب کہا گیا اپنے رب کی عبادت کرو تو کفار کے لیے اس خطاب کے معنی یہ ہے کہ مخلوق پرستی چھوڑ کر توحید اختیار کرو، اور منافقین کے لیے اس کے معنی ہے کہ نفاق چھوڑ کر اخلاص پیدا کرو، گناہگار مسلمانوں کے لیے معنی یہ ہے کہ گناہ سے باز آؤ اور کامل اطاعت اختیار کرو، اور متقی مسلمانوں کے لیے اس جملے کے معنی ہے کہ اپنی اطاعت عبادت پر ہمیشہ قائم رہو اور اس میں ترقی کی کوشش کرو۔ اس کے بعد رب کی چند صفات خاصہ کا ذکر کر اس مضمون کی مزید توضیح فرمائی گئی۔ ارشاد ہوتا ہے الذی خلقکم والذین من قبلکم، الہی تمہارا پروردگار وہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان قوموں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے۔ اس میں رب کی وہ صفت بتلائی گئی ہے کہ اللہ شان انسان کسی مخلوق میں پائے جانے کو کسی کے ذہن کے ممکن نہیں ہو سکتا، تو نئے سائز سے معبود ثبوت کرنا، پھر بطن مادر کی تاریخوں گلیوں میں اساسی میں زمین میں پاک صف انسان بنا دینا کہ فرشتے اس کی پاکی برش کریں، یہ ذات حق کے کس کا کام ہو سکتا ہے جو کسی کے محتاج نہ ہوں اور سب اس کے محتاج ہیں۔ اس آیت میں خلقکم انسان الذین من قبلکم اضافہ کر کے یہ تو یہ بتلا دی کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد یعنی تمام بنی انسان کی حالت وہی پروردگار ہیں۔ دوسرے سے من قبلکم کا ذکر فرمایا، من بعدکم یعنی بعد مقدم والے لوگوں کا ذکر نہیں کیا۔ اس میں اس قدر نشانہ ہو گیا کہ امت محمدیہ علیہ السلام کے بعد کوئی دوسری امت یا دوسری ملت نہیں ہوگی، کیونکہ خاتم النبیین کے بعد نہ کوئی نبی مبعوث ہوگا نہ اس کی کوئی جدید امت ہوگی۔ اس کے بعد اسی آیت کا آخری جملہ لعلکم تتقون، یعنی دنیا میں گمراہی اور آخرت میں عذاب سے نجات پانے کی امید تمہارے سینے صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ توحید کو اختیار کرو اور شرک سے باز آ جائے۔ کائنات زمین و آسمان میں قدرت حق کے مظاہر۔ کسی دوسری آیت میں رب کی دوسری صفات کو بیان اس طرح فرمایا گیا ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء واخرج به من الثمرات رزقا لکم، یعنی رب وہ ذات اس نے بنایا تو میں نے زمین کو فرش، آسمان کو چھت، اور برسایا آسمان سے پانی، اس پانی کے ذریعے پردے آدم سے نکالی پھلوں کی غذا تمہارے لیے۔ پہلی نعمت اس پہلی آیت میں ان نعمات کا ذکر ہے کہ انسان کی ذات سے متعلق ہے، اس آیت میں ان نعمات کا ذکر جو انسان کی زبردست کی چیزوں میں تنوع ہے۔ پہلی آیت میں انفسی اور دوسری میں آفاق کی نعمتوں کا ذکر فرما کر تمام اقسام میں نعمت کا احاطہ فرمایا گیا۔ ان آفاقی نعمتوں میں زمین کی پیدائش کا ذکر ہے کہ اس کو انسان کے لیے فرش بنا دیا، نہ پانی کا نہر بنانا جس پر قرار نہ ہو سکے، نہ لوہے پتھر کے وجہ سخت کہ ہم اسے اپنی ضرورت کے مطابق آسانی سے استعمال نہ کر سکیں، بلکہ نرمی سختی کی بنا سے بنا دی جائے کہ انہیں انسانی یا عام انسانی ضروریات زندگی میں کام کر سکے۔ پھر آج کے لفظ یہ لازم نہیں آتا کہ زمین گول نہ ہو، کیونکہ زمین کا یہ عظیم الشان قرآن گول ہونے کے باوجود دیکھنے میں ایک سطح نظر آتا ہے، اور قرآن کا ترجیح ہے کہ ہر چیز کو ایک کیفیت بیان کرتا ہے جس کا دیکھنے والا عالم جاہل سیری دیہاتی سمجھ سکے۔ دوسری نعمت یہ ہے کہ آسمان کو ایک مزین اور نظر فریب چھت بنا دیا۔ تیسری نعمت یہ ہے کہ آسمان سے پانی برسایا، پانی آسمان سے برسانے کے لیے ضروری نہیں کہ بادل کا واسطہ درمیان میں نہ ہو، بلکہ محاورات میں ہر اوپر سے آنے والی چیز کا آسمان سے آنا بولتے ہیں۔ خود قرآن کریم میں متعدد مقامات بادلوں سے پانی برسانے کا ذکر فرمایا ہے۔ مثلاً ارشاد باری تعالیٰ ہے انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کہ بارش کا پانی سفید بادلوں سے تم نے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں۔ دوسرے کا ارشاد انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، ہم نے اتارا پانی
بھرے ہوئے بادلوں سے پانی کا ریلا۔ چونتی نعمت پانے کے لیے پھل پیدا کرنا اور پھلوں سے انسان کی غذا پیدا کرنا ہے۔ پروردگار عالم نے کہ 4 مذکور اسباب میں پہلی 3 باتیں تو ایسی ہیں جن انسان کی صحیح عمل تو کیا خود اس کے وجود کو بھی دخل نہیں۔ بیچارے انسان کو نام و نشان بھی نہ تھا جب زمین اسلام پیدا ہو چکے تھے، بادل و بارش اپنا کام کر رہے تھے۔ ان کے مطابق جو کسی بیوقوف جاہل کو بھی یہ شبہ نہیں ہو سکتا یہ کام سے اللہ کو کسی انسان یا خود یا کسی اور مخلوق نے کیا ہے۔ ہاں زمین سے پھل اور پانی سے انسانی غذا نکالنے میں کسی سادہ لو اور سطحی نظر رکھنے والے کو جو شبہ ہو سکتا ہے کہ انسانی صحیح عمل اور اس کے دانشمندانہ تدبیروں کا نتیجہ ہے تو زمین کو نرم کرتے ہیں اور بناتے ہیں، پھر بیج ڈالتے ہیں اور زمانوں میں اس کی تربیت و حفاظت میں اپنی محنت خرچ کرتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کی دوسری آیت نے اس کو بھی صاف کر دیا کہ انسان کی ساری محنت کو درخت اگانے یا پھل نکالنے میں قتل پیدا نہیں، بلکہ ساری تدبیروں اور محنتوں کا حاصل رکاوٹوں کو دور کرنے سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ پیدا ہونے والے وقت کی رات سے رکاوٹیں دور کر دے بس۔ غور کیجیے کہ زمین کا کھودنا، اس میں ہل چلانا، اس میں جھاڑ جھنکار کو دور کرنا، اس میں کھاد ڈال کر زمین کو نرم کرنا، جو کاشتکاروں کا ابتدائی کام اس کا حاصل اس کے ساتھ کیا ہے کہ بیج یا گٹلی کے اندر سے جو نازک کومپل قدرت خداوندی سے نکلے گی، زمین کی سختی یا کوئی جھاڑ جھنکار اس کی راہ میں حائل نہ ہو جائیں، بیچ میں سے کومپل نکالنے اور اس میں پھول پتیاں پیدا کرنے میں اس بیچارے کاشتکار کی محنت کا کیا دخل ہے؟ اس طرح کاشتکار کا دوسرا کام زمین میں بیج ڈالنا، اس کی حفاظت کرنا، جب جو کومپل نکلے اس کی سردی گرمی اور جانور سے حفاظت کرنا ہے۔ اس کا حاصل کس وقت کیا ہے کہ قدرت خداوندی سے دینے والی کمپنیوں کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ ان سب کاموں کو کسی درخت کے نکلنے یا پھلنے پھولنے میں بجز رافع موانع کو کیا دخل ہے؟ ہاں، پانی سے جمنے والے بیج کی اور اس میں نکلنے والے درخت کی غذا تیار ہوتی ہے اور اس سے وہ پھل تک ہوتے ہیں، لیکن پانی کاشتکار کا پیدا کیا ہوا نہیں۔ اس میں بھی کاشتکار کا کام صرف اتنا ہے قدرت کے پیدے ہوئے پانی کو قدرت کے پیدے ہوئے درخت تک ایک مناسب وقت میں مناسب مقدار میں پہنچا دے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ درخت کی پیدائش اس کے پھلنے پھولنے میں اول سے آ کر تک انسان کی محنت اور تدبیر کے ساتھ کوئی اثر نہیں۔ نکلنے والے درخت کے راستے سے روڑیاں ہٹا دے یا اس کو ضائع ہونے سے بچا لے، باقی یہ درخت کی پیدائش، اس کا بڑھنا، اس میں پتے اور شاخیں، پھر پھل پھول پیدا کرنا، اس میں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کسی کو کوئی دخل نہ ہے۔ اسی مضمون کو قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا ہے: افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ سورہ واقعہ میں ہے، بدلاؤ جو کچھ تم بوتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں۔ قرآن کے سوال کا جواب انسان کے پاس وجہ اس کے کیا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب درختوں کو اگانے والے ہیں۔ تو یہ وہ آفاقی نعمتیں ہیں جن کو اللہ نے خود اپنی قدرت سے پیدا فرمایا ہے۔ تو ان کے اندر آدمی غور کر کے یہ معلوم کر سکتا ہے کہ رب عبادت کے لائق صرف اللہ ہی ہے۔